لنگر ہوں گے یہ موبائل ہوں گے، یہ ٹرکس پہ ہوں گے. ان میں جو کھانا ہے وہ فریش پکے گا، باعزت طریقے سے لوگوں کو دیا جائے گا، حفظان صحت کے مطابق کھانا پکایا جائے گا. اور یہ کہ اور موبائل ٹرکس اس لیے رکھے گئے تاکہ یہ لنگر خانے ان لوگوں تک پہنچ سکیں جو ہمارے ایگزسٹنگ پناہ گاہوں اور لنگروں میں نہیں پہنچ سکتے. تو پہلے تو یہ فیصلہ ہوا. دوسرا یہ فیصلہ ہوا آپ کی ڈائریکشن کے مطابق کہ ہم نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں کرنا ہے. کیونکہ بہت سے مخیر حضرات ادارے اب احساس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کے فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ فیصلہ ہوا کہ کچھ اس کی جو حصہ گورنمنٹ آف پاکستان ڈالے گی، کچھ پرائیویٹ سیکٹر ڈالے گا. اور اس نظام کو بنانے کے لیے ہم نے ایک پورے سٹرکچرز بنائے کہ ڈونیشنز کیسے ریسیو ہوں گی، کیسے مینج ہوں گی، اس کام کی نگرانی کیسے ہوگی. ایک ڈونر کمیٹی جو ہے وہ بھی وزارت تخفیف غربت یعنی کہ پاورٹی ایلیویشن ڈویژن میں اس کا پورا اوورسائٹ میکینزم بنا دیا گیا ہے. اس کی جو تیسری بات یہ کہ جو اس کی پائلٹ ایگزیکیوشن ہے اس کے لیے ہمارا جو ذیلی ادارہ ہے بیت المال جو احساس کی پناہ گاہیں بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں، ہم نے ان کی سپورٹ یہ کام کیا کہ جو پہلا جو ماڈل ہے اس میں جو ٹرکوں کی اونرشپ، روٹ مینجمنٹ، کوالٹی مینجمنٹ وہ بیت المال کرے گا، اور کھانا اس میں پہلے ماڈل میں ایک پرائیویٹ ادارہ سیلانی ٹرسٹ جن کے ساتھ ہمارا آلریڈی MOU ہے وہ پرووائڈ کرے گا. تو آج جو وزیر اعظم صاحب آپ ٹرکس دیکھ رہے ہیں وہ پائلٹ فیز میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں شروع کیے جا رہے ہیں. یہ مخصوص جگہوں پہ رکیں گے، مخصوص جگہوں پہ، اور وہ مخصوص جگہیں جو ہیں ان کا بیت المال نے ریسرچ سے تعین کیا ہوا ہے. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ضرورت مندوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. ہر ٹرک 3 جگہ پہ رکے گا، لنچ دوپہر کے کھانے کے وقت بھی، شام کے کھانے کے وقت بھی، اور پھر وہ ریفل کے لیے اپنے اسٹیشنز پہ دوبارہ سے آ جائیں گے. میں یہ اکنالج آج کرنا چاہوں گی کہ یہ ان ٹرکوں کی جو انٹیریئر میں جو کچن بنایا ہے، کیونکہ پورا کچن ہے، وہاں کھانا پکتا ہے، وہاں تندور بھی نصب ہے، اس کا ڈیزائن سیکٹری محمد علی شہزادہ نے خود کیا ہے، اس کی نگرانی خود انہوں نے کی ہے. اور ہمارے جوائنٹ سیکٹری جو ہیں احمد جان صاحب جو ہیں جو آپ کو سے ہم انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے تھے، انہوں نے اس پہ بہت ٹرک کے انٹیریئر پہ بہت محنت کی ہے. جس مکینک نے یہ ٹرکس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے ان کا نام محمد ندیم ہے. وہ آج آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے بہت خواہش مند ہیں، تو ہم چاہیں گے آپ کے ساتھ وہ تصویر کھنچوائیں. اور بیت المال اس کی ایگزیکیوشن جیسے وہ بڑی خوش اسلوبی سے پناہ گاہوں کی کرتے ہیں، انشاءاللہ ویسے ہی اس کی ایگزیکیوشن ہوگی، دیانت کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور لوگوں کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے ایک باعزت طریقے سے. ابھی ہم آپ کو ٹرکس کا بھی وزٹ کرائیں گے، ٹرکس کے اندر کا بھی وزٹ کرائیں گے تاکہ آپ وہ تمام نظام دیکھ لیں. بیت المال نے وہاں لوگوں کی آئیڈینٹی کارڈ سکین کرنے کا بھی نظام لگا دیا ہے. اور اب میں چاہوں گی کہ اون عباس MD بیت المال آپ کو پریزنٹیشن دیں، تھوڑی سی ڈیٹیل کے روٹس کون سے ہیں اور موڈیلٹیز کیا ہیں، اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ وہ کچھ اوور آل پناہ گاہوں کے بارے میں بھی آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ آپ نے جب سے رسپانسبلٹی دی تھی وزارت تخفیف غربت کو ان کی مینجمنٹ اور کوالٹی ایشورنس کی، تو میں چاہوں گی کہ کچھ وہ بھی ریکیپ کر لیجئے اور نئے پروگرام کے بارے میں بھی کچھ تفصیل بتا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ سر. اسٹیٹس اپڈیٹ تھوڑا سا دینا چاہ رہا تھا سر. آج 10 مارچ کو سب سے پہلے سر آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ پاکستان بیت المال وہ ایک اندر پائنیئر ادارہ بن چکا ہے جو کہ ISO سرٹیفائڈ ہو چکا ہے سر. 9001 2015 کوالٹی مینجمنٹ سروسز. سو پاکستان بیت المال پورا ISO سرٹیفائڈ فیڈرل آرگنائزیشن. آج ہمیں اس کا سرٹیفکیٹ ملا ہے اور انفیکٹ اٹس اے ونڈرفل ڈے کہ آپ بھی آ رہے تھے. آج ہی ہمارا اس کا سرٹیفکیٹ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے. UK کی کمپنی PMS ہے، انہوں نے ہمیں سرٹیفائی کر دیا ہے کہ ہماری جتنی مینجمنٹ ہے وہ ان سے ISO سرٹیفائڈ ہو چکی ہے. سو دس از ون آف دا ڈیز سر.
جی پورا سر تقریباً کوئی 4 مہینے کا آڈٹ تھا. جی اسٹاف کی ایون کہ جو ہمارے ایمبینس ہے انوائرمنٹ ہے دفتروں کا اس سے لے کے صفائی شیشے خواتین کے ہراسمنٹ کے حوالے سے ٹریننگز باقاعدہ کروائی. اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرینس اور کسی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں پہلی دفعہ اس طرح کا تجربہ میرے لیے بھی بہت لرننگ پروسیس تھا اینڈ اس کے میں سیلینٹ فیچرز آپ کے کروں گا. بہت ونڈرفل ایکسپیرینس ہوئی ہارڈ سر. سر میں تھوڑا سا فلیش بیک دے دوں. آپ نے 7 اگست کو ہمیں پناہ گاہ ہمارے حوالے کی تھی. اس وقت سے لے کے اب تک سر اسلام آباد میں 5 پناہ گاہیں جو کہ 1 جنوری کو مکمل ہوئی. سندھ میں 5 پناہ گاہیں اس وقت مکمل ہو چکی ہیں جو کہ 28 فروری تک مکمل کر چکی ہیں صرف کراچی شہر کے اندر. سر بلوچستان میں 4 پناہ گاہیں 4 مارچ کو مکمل ہو گئیں. سر کے پی کے میں پرسوں کل رات کو پہلی پناہ گاہ بردان میں ہم نے آپریٹو کر دی ہے اور سکردو کے اندر سر 12 مارچ کو پرسوں ایک پناہ گاہ کھلنے جا رہی ہے. سر میں تھوڑے سے سر فیکٹس دے دوں. گورنمنٹ کے ساتھ میرا سائن ہوا ہے 1.5 ماہ پہلے سر. انہوں نے 50% آف دا شیئرنگ دینی تھی تو اس کے بعد بلڈنگز لینے میں اور ان کو ٹینڈر پروسیس پیپر اور رولز تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہے کے پی کے اندر. اس کا سارا اسٹینڈرڈائز کیا احمد صاحب سے اور ایگزیکٹلی اگر آپ فوٹوز دیکھیں بلکہ پنجاب کی اس سے زیادہ خوبصورت ہے سر. اسلام آباد سے زیادہ خوبصورت کے پی کے میں بن رہی ہیں سر. سر اسلام آباد کی پناہ گاہ میں تھوڑا سا آپ کو فیکٹس دے دوں. سر G9 کی جو پناہ گاہ ہے سر یہ پشاور موڑ اس وقت 1,75,000 لوگوں کو سرو کر چکی ہے جب سے ہم نے اس کو سنبھالا ہے. سر ترلائی 85,988 سر. بھاراکو کی 48,218 لوگوں کو سرو کر چکی ہے. منڈی موڑ 2,26,000 سب سے جو ہماری بڑی پناہ گاہ ہے صرف منڈی موڑ جا رہی ہے سر. 2,26,406 لوگوں کو سرو کر چکی ہے. اور ترنول 41,774 کیونکہ سر یہ 1 جنوری کو آپ نے افتتاح کیا تھا اس نیو ایئر کو تو اس کو سب سے کم ٹائم ہوا ہے. یہ اس کے فگر سے. اگر سر ہم بلوچستان کی طرف جائیں تو یہ ساری کیونکہ اس وقت جنوری فیبرری کو کوئٹہ والی صرف 1,500 لوگوں کو یہ آج اس کا چوتھا دن ہے سر. گوادر 10,882 لوگوں کو سر. چمن 513. لسبیلا 15,384 اور یہ ریئل ٹائم فوٹوز ہیں ان پناہ گاہوں کے اصل فوٹوز ہیں جو بلڈنگ اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں سر. سندھ کی سر سوراب گوٹ یہ ایکچولی سب سے لاسٹ تھی 5,734 لوگوں کو. سرجانی ٹاؤن 12,000. اورنگی ٹاؤن سر 21,000. لیاری پرسوں رات کو کھلی ہے سر. لیاری سب سے آخری ہماری پناہ گاہ تھی. اور کرنگی 4,548 لوگوں کو اب تک کھانا اور شیلٹر دونوں پرووائڈ کر چکی ہے سر. اور یہ ریئل ٹائم فوٹو بلڈنگ ہے سر جو آپ کو دکھا رہا ہوں سر. انوگریشن جب آپ کا کراچی کا ٹور ہوگا سر اس وقت انوگریشنز ہوگی. یہ کے پی کی مردان سر جو کل رات کو کھلی ہے. یہ اس کا آؤٹ لے فرنٹ آؤٹ لک ہے. ون آف دا انفیکٹ یہ سب سے خوبصورت پناہ گاہ یہ مردان کی یہ بن چکی ہے سر. اس نے کل رات کو 324 لوگوں کو سرو کیا. پہلی رائٹ تھی سر اس کی. سر یہ ٹوٹل سمری ہے اس وقت. سو ٹوٹل 15 پناہ گاہیں اس وقت بیت المال نے فنکشن کر دی ہے. ماڈل پناہ گاہیں سر. کیپیسٹی اس وقت ہماری 1,500 پر ڈے ہم شیلٹر دے رہے ہیں سر اور 7,500 لوگوں کو ڈیلی کا کھانا دے رہے ہیں. اس وقت تک 68,444 لوگوں کو ہم نے شیلٹر پرووائڈ کیا ہے آخری 5.5 مہینے میں سر. اور 5,82,866 لوگوں کو کھانا پرووائڈ کیا ہے. اس ایوریج کے حساب سے ہر مہینے بیت المال 1 لاکھ لوگوں کو سرو کر رہا ہے ہر مہینے سے. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 30 جون تک ہم 2 لاکھ لوگ ہر منتھ سرو کریں گے کھانا اور شیلٹر کی مد میں سر. سر اب میں چاہتا کوئی بھوکا نہ سوئے کا مین کانسیپٹ جو پہلا ہے سر وہ میلز آن ویلز ہے. اس کا سیلینٹ فیچر سر یہ ہے کہ 500 سے لے کے 750 لوگوں کو لنچ باکسز سرو کیے جائیں گے صبح 11 سے لے کے 2 بجے کے درمیان سر. 2 بجے کے بعد وہ گاڑی واپس ریفل ہونے کے اپنے ریفل اسٹیشن پہ جائے گی اور پھر دوبارہ شام کو مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان پھر 500 سے لے کے 750 ڈنر باکسز دوبارہ ڈلیور کرے گی. اس میں 3 سے 4 سٹاپ سر رستے پہ کرے گی جو کہ ہم خود ڈیسائیڈ کر چکے ہیں 2 ٹرکوں کے لیے. اور ہر ایریے کے ہم ڈیوائز کریں گے کہ وہ کدھر سے موو. اس میں ہاسپٹل اور اڈے خاص طور پہ ہمارا ٹارگٹ رہے ہیں سر. اور اس کا جو سٹاپ ہے وہ 30 سے 45 منٹ ہے. اگر رش زیادہ ہوگا تو 45 منٹ ایکسٹینڈ میکسیمم اور اگر رش کم ہو تو 30 منٹ بعد گاڑی موو کر سکتی ہے سر. اور اس میں جو CNIC بیسڈ مینول اور ڈیجیٹل ریکارڈ اس لیے ہم مینٹین کرتے ہیں کہ کل کو کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا کوئی ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے تو بیت المال تقریباً 100 ملین لوگوں کا ریکارڈ ہم اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیں گے کہ ہم نے کس کس کو پاکستان میں کہاں کھلایا. ID کارڈ سے لے کے کوئی بھی قسم کی آئیڈینٹی ہم سکین کر کے اپنے پاس ریکارڈ ڈاٹا ضرور رکھ لیں تاکہ کل کو اکاؤنٹیبلٹی تو ہم اس میں بالکل کرسٹل کلیئر بھی ہو سکے سر. جب لوگ آئیں گے کیا ان کے آئیڈینٹی کارڈ دیکھیں گے؟ جتنی پناہ گاہیں ان تمام میں جو لوگ بھی آتے ہیں سر بات کر رہا ہوں اس کی یہ جو گاڑی کے اندر کوئی بھوکا نہ سوئے وہ کسی کو نہیں کوئی بھوکا نہ سوئے میں اسکینرز گاڑی کے اندر فٹ ہوئے ہیں سر. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اٹ ٹیکس ہارڈلی سر میرے خیال 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے اس کو اسکین کرنے میں. ہمارا اسکینر گاڑی کے اندر اٹیچ ہوا ہے سر. مگر ایکسکلوژن بھی رکھا ہوا ہے سر لیکن ریکارڈ کیپنگ بہت ضروری ہے. اگر کوئی افورڈ ہی نہ کر سکے اور بیچارے کے پاس ہو نہ یا بہت غریب ہو تو یہ نہ کرنا کہ اس کو اور بائک آتے ہیں تو اس پہ بھی ہم نے کبھی وہ نہیں کیا سر.
सर ये है हमारी 45 दिन की टोटल कहानी सर। 20 जनवरी 2021 को सर हमें ये टारगेट दिया गया था मिनिस्ट्री को। उसके बाद सर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और बैतुल माल ने ऑब्वियसली सेक्रेटरी शहजादा और अहमद जान मलिक के साथ मिलकर सर ये तैयार किया। तीसरे हफ्ते में सर ट्रक प्रोक्योर कर लिए थे, हमने परचेज कर लिए थे। 75% काम 4th वीक में कस्टमाइजेशन मुकम्मल कर ली थी और टेस्ट एंड ट्रायल हमने 5वें हफ्ते मुकम्मल किया और आज 100% काम मुकम्मल हो गया। पूरे 45 दिन में सर इसको लॉन्च कर दिए इन दोनों ट्रक्स को, और इसमें किसी भी लॉज को पूरी तरह हर चीज़ के पेपर लॉज को हर को फॉलो करते हुए हमने इसको 45 दिन में मुकम्मल किया सर। ये सर मेन्यू जो कि कोई भूखा न हो सके, मेन्यू हमने क्रिएट किया क्योंकि ये ट्रक ज़रा मूवमेंट ज़्यादा करते हैं तो इसमें गोश्त और वो पकाना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने मंडे ट्यूसडे से लेकर संडे तक ये मील्स मुकम्मल किए हैं सर। ये खाने उसमें डिलीवर किए जाएंगे क्योंकि इसको ट्रक के अंदर पकाना भी आसान है और सर्व करना भी बहुत आसान है। तो ये नॉर्मली खाना जो है ना बहुत सस्टेनेबल मॉडल था, तो ये खाने का सर उसका मेन्यू होगा जी। हेल्दी भी है, पका वो भी है और लोग शौक से भी खाते हैं सर। दाल के वाले से ना हर बंदा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है सर ख़ासतौर पर। सर ये ट्रक का मॉडल है, 300 लीटर की एक वाटर टैंक छत पे लगा हुआ है सर। 80 लीटर की टैंक के नीचे डिस्पोजेबल जो वाटर जो बाहर निकलता है, ज़ाया शुदा पानी निकलता है, उसकी टैंक के नीचे है सर। एक अदर 2.5 kVA का जनरेटर साथ लगा हुआ है ताकि उसकी लाइटिंग और फैसिलिटी और हर किस्म की फैसिलिटी। हाँ जी सर, GPS लोकेटर भी साथ लगा हुआ है। सो ट्रक की मूवमेंट बैतुल माल असेस करेगा कि ट्रक किस जगह पे कितनी देर के लिए रुकता है और क्या वो प्रिस्क्राइब स्टेशन पे जा भी रहा है, क्योंकि ड्राइवर्स को मेंटेन करने के लिए हमने GPS लोकेटर भी ट्रकों में लगवा दिए सर। ये है ट्रक का सर मेन नक्शा, ये उसका मेन है सर। यहाँ पे फ्लोर आटा स्टोर किया जाता है सर। यहाँ पे जो खाना सब्जियाँ दालें आटा वो सारी यहाँ पे स्टोर की जाती हैं सर। सर्विंग विंडो सामने रखी गई है, 2 चूल्हे सर इस जगह पे, एक तंदूर है सर। यहाँ पे आटा गुनने का वो पूरा पॉट बनाया गया सर और वहाँ पे आटा गुनने का और वो आटे का पॉट आखिरी में है सर। ब्रैकेट फैन लगे हैं, बर्नर्स हैं, बाकायदा स्टोव्स हैं सर और 26 किलो के 2 पतीले वो रखने की खाना पकाने की प्रॉपर स्पेस रखी गई है और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी अंदर ही बैठता है सर। बॉक्सेस बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन किए, बड़े छोटे से जी बॉक्सेस है क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली प्लेट देना मुश्किल था और वापसी उनको लाना मुश्किल था, तो डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं तो बड़े सस्ते में पड़े और वो लोग कैरी करके साथ ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वापसी पे हमारे लोग उनको इकट्ठा भी करते हैं। जब हम जाने लगते हैं जो लोग फेंक के चले जाते हैं हम उनको इकट्ठा करके भी साथ जाते हैं ताकि गंद ना फैले सर। सर ये टाइमिंग्स है, तो पहला रूट जो आप फैसला किया सर कि ये BBH हॉस्पिटल सुबह 11 बजे जाएगी, वहाँ पे लंच सर्व करेगी और उसी जगह पे शाम को 5 बजे फिर दोबारा गाड़ी सर्विस होके आएगी। लियाकत बाग 12:15 बजे लंच सर्व करेगी और शाम को 6:15 बजे दोबारा डिनर सर्व करने फिर उसी जगह आएगी। और कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में शाम दोपहर 1:30 बजे और फिर शाम को 7:30 बजे डिनर सर्व करने का। आपने चेक कर लिया है कि वहाँ सबसे एक दफ़ा ट्रक चलाया सर, पहली जगह के ऊपर ट्रक रिफिल ख़त्म हो गया था, तो हम जो प्लान कर रहे थे 250 मील्स वो 750 पे चला गया। इतनी डिमांड उस जगह पे क्रिएट होनी शुरू हो गई, तो आई होप कि 3 स्टेशन पे पहुंचे, लेकिन अभी क्योंकि पायलट है लेट्स सी आगे कैसे प्रोवाइड कर। और हमने अपनी एग्जिस्टिंग जो लंगर्स हैं उनकी लोकेशंस को भी सामने रखा है कि उनसे भी एट दूर डिस्टेंस हो। सर ये दूसरा है फैजाबाद खन्ना पुल और PWD, उसकी भी टाइमिंग वो 11 और 5, 12:15 और 6:15 और 1:30 बजे से लेकर 7:30 के दरमियान सर। ये उसका रूट प्लान है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत वैसे वेल डन, बहुत अच्छा। नाज़रीन आपको बताते चलें कि मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर और साथ साथ MD बैतुलमाल ओन अब्बास बप्पी जो है वो वज़ीर आज़म को इस प्रोग्राम के हवाले से कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे। वज़ीर आज़म ने इस पूरी टीम को जो है वो सराहा है। उन्होंने कहा है कि बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया है। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ वज़ीर आज़म इमरान खान करने के लिए पहुँचे हैं और उन्हें इसी हवाले से जो है प्रोग्राम के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन इस वक्त मोबाइल ट्रक का विजिट करने के लिए उसका मुआयना करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहुँचे हैं। टेलीविजन